یہ کہتے ہیں کہ میری 21 سالہ بیٹی ہے، اس کی طبیعت کچھ خراب ہوئی تو کوئی پیر صاحب تھے، انہوں نے کوئی تعویذ دیا اور کہا کہ آپ کو بیف نہیں کھانا، چکن نہیں کھانا شاید، اور چائے نہیں پینی اور 7 اپ نہیں پینی 1 سال تک۔ اس طرح کی قیودات کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اب وہ پیر صاحب سن رہے ہوں گے تو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ عمومی طور پہ جب میں شریعت بیان کرتا ہوں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں کو شریعت کوئی منع نہیں کرتی۔ ہاں، اگر طبی نقطہ نگاہ سے کسی ماہر ڈاکٹر نے کہا کہ اس وقت بڑے کا گوشت کھانا آپ کی بیٹی کے لیے نقصان کا باعث ہے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن روحانی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 7 اپ کیوں منع کر دی یہ بتائیے؟ چلیں بیف کا تو کوئی مسئلہ سمجھ میں بھی آئے، 7 اپ منع، چائے منع، کوئی منع نہیں ہے، بالکل کوئی منع نہیں ہے۔ ان سے آپ دائرہ ادب میں رہ کر انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ، کیونکہ شریعت نہ میری ہے نہ کسی پیر صاحب کی ہے، شریعت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان سے پوچھئے کہ نبی کریم نے کہاں منع فرمایا، یہ بتائیے۔ لیکن مجھے یقین ہے جب آپ یہ کریں گے تو سیخ پا ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، دھمکیاں دیں گے، جہنم کے عذاب کی وعیدیں سنائی جائیں گی۔ یا تو ہر بات آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیجئے، اور یا پھر مطلب یہ کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ ایسی ایک صاحب ہیں، وہ یو کے سے کوئی امریکہ کے اندر آئے، میں نے اپنی کتاب میں بھی اس واقعے کو لکھا ہے۔ وہ کسی نے کہا جی ہمارے کچھ پریشانی ہے، کہا تمہارے گھر میں بہت ساری بلائیں ہیں، میں ان کو نکالتا ہوں، تم باہر آ جاؤ، اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ جانا اور کوئی شیشہ کھلا ہوا نہ ہو، بس۔ وہ ان کو بٹھا دیا، وہ کچھ کرا کے پیسے لیے اور غائب ہو گئے۔ اب ان سے پوچھیں کہ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، شیشے چڑھا لو، بلا یعنی باہر آ کے بیٹھ جائے گی کہ بھئی شیشے نیچے کرو، میں اندر آنا چاہتی ہوں، ویسے نہیں آ سکتی وہ اندر۔ عجیب و غریب، یعنی یہ پراسرار قسم کی قیودات بعض اوقات خامخواہ لگا کر سامنے والی کے نفسیات سے کھیلا جاتا ہے۔ اس طرح کے نفسیات سے ہماری عوام بھی مروب اور متاثر ہو جاتی ہے۔ اسے لے جاؤ کسی پرانے قبرستان میں جانا، پرانی قبر کے پاس قریب ایک درخت ہو، اس کو کھودو، اس کی جڑ کے اندر یہ ڈالو، اوپر پہلے ایک پتھر رکھنا، پھر مٹی ڈالنا، ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر کے واپس آ جانا۔ وہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، بھئی یہ تو بڑی گہری گہری باتیں ہیں، حالانکہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، خود ساختہ باتیں، اپنی بنائی ہوئی باتیں، اور ان کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے پراسرار انداز میں ان کی توجہ کو حاصل کر لینا، ان کے دل میں بے جا خوف پیدا کرنا، ڈر پیدا کرنا۔ یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی ناراض نہ ہو میری بات سے، ایک تو شریعت ہوتی ہے، شریعت ہمیں بعض چیزوں سے ڈراتی ہے، اور ایک ہم چاہتے ہیں ہم کچھ ایسی چیزیں ایجاد کر لیں جس کی بنا پر لوگ ہماری وجہ سے خوفزدہ ہوں اور ہم ہی اس کے سردار اور ٹھیکیدار بنیں، اور ہم ہی کہیں یہ کرنا یہ نہیں کرنا، شریعت کو لوگ پوچھے ہی نہیں۔ تو اب ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ بعض اوقات پھر شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کی ہدایات پر چل رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ پیر صاحب کیسے ہیں، کامل ہیں، ناقص ہیں، مجھے نہیں پتہ، لیکن ان قیودات سے مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب مناسب انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ بچی کو کھلائیں پلائیں، زبردست قسم کا ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں، اس کے بعد روحانی علاج کروائیں۔ آپ میری کتاب قرب الہی لے لیں، اس کے ایک حصے کے اندر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وہ وظائف ڈال دیے ہیں کہ دنیا اور آخرت کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، یعنی پریشانی کا، جو اس سے حل نہ ہو جائے۔ بات ہمارے اعتقاد اور اعتماد کی ہے، ہمیں نہ اللہ پہ اعتماد ہے، نہ قرآن پہ، نہ نبی پہ۔ ناراض مت ہوئیے گا، کیونکہ ہم قرآن سنائیں، ہم سرکار کے وظیفے دیں، اس کے اوپر اتنا بھروسہ نہیں ہے۔ ایک عامل جو اپنے پاس سے کوئی وظیفہ دے دے گا، ہم کہیں گے بابا بڑا پہنچا ہوا ہے، اس کے سامنے اگر رش لگا ہوا ہے تو پھر ہمیں شریعت سمجھ میں نہیں آتی، ہم کہتے ہیں رش چونکہ زیادہ ہے، اس کے پاس کچھ ہوگا۔ حالانکہ آپ اندازہ کریں کہ وہ کس وجہ سے آپ اس کے پاس آئیں، اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہے۔ تو اللہ کی رحمت کس کی طرف متوجہ ہوتی ہے؟ جو قرآن و حدیث و شریعت پہ چل رہا ہو، نہ یہ کہ جو قرآن و حدیث و شریعت سے ہٹ کر چل رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرمائے گا، وہ تو فیض سے محروم ہوتا ہے۔ پبلک کا جمع ہو جانا، یہ تو آج کوئی پڑوسی ملک کا فلم ایکٹر آ جائے تو دیکھیں آپ، روڈ کے اوپر اتنا رش لگ جائے گا، ہزاروں کا مجمع ہو جائے گا۔ بڑے بڑے گانے کے پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے اندر دیکھ لیں، پبلک دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، ملینز کی تعداد کے، کروڑوں اربوں کی تعداد میں لوگ اس گانے کو سن رہے ہوتے ہیں۔ تو پبلک کے جمع ہونے سے کسی کے حق ہونے کا کہاں سے تعلق ہو گیا؟ تو بہرحال آپ بچے کو کھلائیں پلائیں، اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، 7 اپ بھی پلائیں۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ میں نے یہ سنا تھا کہ کھانے کے بعد اگر کوئی 3 بار سورہ قریش پڑھ لے تو اگر کھانے میں زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا۔ جب میں نے کسی خاتون کو بتایا تو انہوں نے کہا اس کے ترجمے میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح کی روایت آپ نے سنی ہوں گی، یہ باقاعدہ کوئی حدیثوں کے اندر عمومی طور پہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اور سنی سنائی بات، کسی کے تجربے میں کوئی بات آئی، کوئی عامل صاحب نے بات بیان کر دی، تو ہر عامل اس طرح کے وظائف دینے کے سلسلے میں قابل اعتماد نہیں ہوتے۔ بعض خود ہی ایجاد کر کر کے چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سی شفاؤں کا تعلق کسی بھی وظیفے سے خود ہی جوڑ کر 10 دفعہ یہ پڑھ لیں شفا ہو جائے گی، پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے، یہ معلوم نہیں، بس بولتے سینہ بسینہ آ رہا ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں دیا ہے، کون بڑا ہے، اس کو کہاں سے ملا تھا، کوئی اس کا سند نہیں، کچھ نہیں۔ اس لیے اس قسم کی چیزوں کو باوثوق ذرائع سے بیان کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔
لیکن جو آپ کی سہیلی نے کہا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس آیت کے ترجمے میں کوئی ایسی چیز موجود ہوگی تبھی ہوگا۔ اگر میں سورہ اخلاص کو برکت کے لیے پڑھوں تو بتائیں برکت حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حالانکہ ترجمے میں کہیں برکت کا ذکر نہیں ہے کہ اس کو پڑھو گے تو برکت ملے گی، تو ان کا خیال بھی یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لیلافی قریش جو ہے یہ کھانے سے پہلے پڑھنی ہوتی ہے، جو میں بھی آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اور یہ ہوتی ہے اس کے لیے اگر کھانے پہ سفلی وغیرہ کروایا ہو، بعض اوقات کھانے کے ذریعے اس پہ جادو ٹونا کر کے گندی چیز پڑھ کے ملا دیتے ہیں اور وہ کھلا دیتے ہیں، جس سے وہ کھانا جب پیٹ میں جاتا ہے تو رگوں کے اندر وہ چیز سرایت کر جاتی ہے اور عمومی طور پہ بیماری کے شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور اس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ سفلی پھر رگوں کے اندر پھیل جاتا ہے، اس کے اثرات پھیل جاتے ہیں۔ اس اثر کو زائل کرنے کے لیے ایک مرتبہ سورہ قریش اگر کھانے سے پہلے پڑھی جائے تو یہ مطلب کہا گیا ہے، لیکن وہی میں اگر آپ کو بیان بھی کر رہا ہوں تو میں باوثوق یہ نہیں کہوں گا کہ یہ حدیث میں آیا، فلاں میں آیا، ٹھیک ہے؟ کسی کے تجربے میں آیا، ٹھیک ہے، کوئی کرے ٹھیک، نہیں کرے تو نہ کرے، لیکن بعد کی روایت تو یہ اس طرح کا کوئی میں نے نہیں سنا ہے۔ تو دونوں اپنی اپنی تھوڑی سی غلط فہمیوں کو دور فرما لیں۔ ایک بہن نے پوچھا کہ ہم جیسے بعض وقت باہر جا رہے ہوتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے تو ہم فوراً ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو جی بالکل صحیح ہے۔ ویسے تو خواتین کے لیے افضل اور مستحب یہ ہوتا ہے کہ اذان کے بعد مردوں کی جماعت کے اختتام کا انتظار کر لیں، یہ بیسٹ ہوتا ہے، یہ نہیں مستحب طریقہ یہ ہے۔ لیکن اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو یہ تو آپ نے اذان کا کہا، اگر آپ نے ٹائم دیکھا کہ عصر کا وقت مثال کے طور پہ شروع ہو گیا ہے اور ابھی قریبی مسجد میں اذان نہیں ہوئی تو آپ نماز پڑھ کے جا سکتی ہیں، کیونکہ عورتوں کے لیے نماز کا تعلق وقت سے ہے، حقیقتاً اذان سے نہیں۔ اذان کا تعلق تو جماعت، اذان اس لیے دی جاتی ہے تاکہ مردوں کو پتہ چلے، وہ ہوشیار ہو جائیں اور مسجد کی طرف آئیں، پھر اقامت جو ہے وہ جماعت کے اسٹارٹ یا آغاز ہونے کی خبر دیتی ہے، تو اس لیے لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے کہ وہ اذان کا انتظار کریں، اس کے بعد جب مردوں کی جماعت ختم ہو جائے پھر اپنی نماز پڑھیں، یہ افضل ہے۔ ہاں لیکن فجر کے اندر اولا یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی پڑھ لیں، کیونکہ اندھیرے کے اندر نماز پڑھنا عورت کے لیے افضل ہے، باقی چار کے اندر یہی رکھنا چاہیے، لیکن اس طرح کی جو آپ نے کنڈیشن بیان کی وہ معاف ہے، وہ علیحدہ ہے۔ نے پوچھا تھا کہ ایک یہ کہتی ہیں کہ دل میں جب خیال آئے تو ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نفس و شیطان کی طرف سے ہے؟ پہلے اچھی طرح یاد رکھیں کہ دل میں جو دعوتیں وارد ہوتی ہیں، اترتی ہیں، وہ چار طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک اللہ کی طرف سے، اس کو رحمانی دعوت کہتے ہیں یا رحمانی خیال کہتے ہیں۔ دوسرا نفس کی طرف سے، وہ نفسانی ہے، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطانی ہے۔ اور ایک طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کو طبعی کہتے ہیں۔ اسی طرح خواب بھی چار طرح کے ہوتے ہیں۔ اب ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر تو پاکیزہ اور اچھا نیکی کا خیال ہے تو ہم اس کو اللہ کی طرف منسوب کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کے مقابل کوئی اور بڑا نیکی کا خیال نہ ہو۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات، جیسے مثال کے طور پہ میں نے ارادہ کیا میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، تازہ وضو کرتا ہوں، 2 رکعت نماز، معاً دل میں خیال آیا یا چھوڑو اب کون جا کے وضو کریں گے پھر یہ نماز پڑھیں گے، درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے، یہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں گے 100 درود شریف، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اب دیکھیں جو نفس پر مشقت والا عمل ہے اس کے مقابلے میں ہم نے ایک بظاہر چھوٹے نیک عمل کو اختیار کیا جو نفس پہ اتنا گرا نہیں گزر رہا، تو اب یہ جو دل میں درود شریف پڑھنے کا خیال آیا یہ ہو سکتا ہے کہ نفس کی جانب سے ہو، کیونکہ یہ سستی کی طرف مائل ہوتا ہے، مشقت والے کاموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ دل میں جو نیکی کا خیال آئے گا وہ ضرور اللہ کی طرف سے ہوگا، ضروری نہیں۔ یہ بعض اوقات شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات شیطان نیکی کے جھانسے میں انسان کو لا کر اور پھر آہستہ آہستہ اس کے انجام گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے اچھی طریقے سے اس کو سمجھنا ہوگا۔ تو بہرحال نیکی کا خیال آئے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر بدی کا، برائی کا، فضول خیال آئے تو یہ نفس یا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر اگر اس میں جلد بازی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوگا، اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ نظر آئے تو نفس کی طرف سے ہوگا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ویسے ہی فضول قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں دل میں، یہ کبھی طبعی تقاضے کی وجہ سے ہوتے ہیں، جیسے چائے پی لیتے ہیں، کچھ چیز کھا لیتے ہیں، کچھ اور مطلب مذاق مستی کرنے کا دل چاہا، تو یہ بعض اوقات طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اس طرح کی خواہشات بیدار ہوتی ہیں۔ تو جو متسلسل سے ان کے بارے میں غور و تفکر کرتا رہے گا، ان کے فرق کو محسوس کرنے کی کوشش کرے گا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل پہ جیسے ہی کوئی کیفیت وارد ہوتی ہے، جیسے ہی قلب میں کوئی خیال آتا ہے، فوراً آدمی فیصلہ کر لیتا ہے کس کی طرف سے ہے۔ اتنا یعنی ملکہ، اتنی مہارت اور اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے آدمی کو اس کی پہچان کی کہ پھر نفس و شیطان کے لیے اللہ تبارک و تعالی مطلب دھوکہ دینا کہ وہ نیکی کا خیال اپنی طرف سے ڈال کر کسی اور طرف ہمیں لے جانا چاہتے ہوں، اس میں دھوکے میں مبتلا نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے بادشاہ کی طرف سے
ایک دفعہ جنگ کی کال آئی کہ دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنا ہے، آپ تیار ہو گئے، تو نفس سے پوچھا چلنا ہے، فوراً تیار ہو گیا۔ تو آپ حیران ہوئے کہ نفس کیسے راضی ہو گیا اللہ کے لیے مقابلہ کرنے کے سلسلے میں، تو آپ نے اس سال اپنے آپ کو روک لیا۔ اگلا سال آیا، پھر اپنے نفس سے پوچھا، پھر وہ تیار، پھر آپ رک گئے کہ نہیں نفس کی مخالفت کروں گا، اور وہ واجب نہیں تھا آپ کے لیے وہاں پر جانا۔ تیسرا سال جب آیا، پھر نفس سے پوچھا، پھر وہ تیار، تو وہ پھر رونے لگے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب کریم میں نفس کی چال نہیں سمجھ پا رہا ہوں، یہ کیوں اس طرح نیکی کے لیے راضی ہو گئے، تو راضی نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غنود کی تعریف فرمائی، اور انہوں نے عالم کشف میں یہ دیکھا کہ ایک سامنے ایک شخص ہے، اس نے بتایا کہ میں آپ کا نفس ہوں۔ تو پوچھیں آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا تم کیسے تیار ہو جاتے ہو حالانکہ تم تو نیکی کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے؟ اس نے کہا بات دراصل یہ ہے حضرت کہ آپ مجھے روزانہ 1000 مرتبہ مارتے ہیں، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ پیو، یہ نہ دیکھو، وہ نہ دیکھو۔ چنانچہ جب آپ نے مجھے جنگ کے لیے کہا تو میں فوراً تیار ہو گیا کہ ایک ہی دفعہ مروں گا تو مر جاؤں گا، آپ تو روزانہ مجھے مارتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ہے چال نفس کی کہ وہ کیسے کیسے ایک بڑے کام کے لیے تیار ہو گیا، اس لیے اس کو سمجھنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ جو تسلسل سے سمجھنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے راہیں آسان کرے گا۔ مختصر ایک انہوں نے کہا کہ ایک شخص عادتاً جھوٹ بولتا ہے، جب پکڑا جاتا ہے تو قسمیں کھاتا ہے، جھوٹی قسمیں، تو ایسے شخص سے قطع تعلق کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ بالکل جو اعلانیہ جھوٹ بولتا ہے اور کئی مرتبہ اس کو جھوٹ پکڑا گیا ہے، واقعی پکڑا گیا ہو، ایسے شخص سے دور رہنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ جھوٹا بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ کچھ نہ کچھ کیا نہیں ہو، وہ آپ پہ جھوٹا الزام لگا دے، اور جھوٹا قرآن بھی اٹھا لیتے ہیں بعض۔ تو کیسے آدمی جھوٹے سے تو لڑ ہی نہیں سکتا کوئی آدمی کہ جو بات بات پہ جھوٹ بولے، کیسے اس شخص سے مقابلہ کرے؟ تو اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اگر کوئی اس سے قطع تعلق کرتا ہے تو شریعت بالکل اس کی اجازت دیتی ہے، اس میں اس شخص کی گرفت نہیں ہوگی۔ پوچھا کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ باہر ملک میں جاب کرتے ہیں، تو کیا میں ان کے پیٹھ پیچھے فیملی میں سے ہی، فیملی فرینڈز میں سے جن میں میل بھی ہیں اور فیمیل بھی ہیں، ان کو اپنے گھر پر بلا سکتی ہوں یا نہیں؟ دیکھیں شوہر آپ کے یہاں ہوتے، باہر ہوتے، شوہر کی اجازت سے بلاتی یا اجازت سے نہ بلاتی، بہرحال نامحرم کو تو آپ گھر میں نہیں بلا سکتی۔ یعنی گھر میں بلانے کا مطلب بے پردہ ان کے سامنے آنا۔ ویسے تو آتے ہیں گھر میں، آپ لیڈیز سائڈ پر ہیں اور مرد جو ہیں وہ ڈرائنگ روم وغیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ باقاعدہ گیٹ ٹوگیدر ہے، صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹے ہو رہے ہیں، اپنے ماضی کے واقعات یاد کیے جا رہے ہیں۔ یہ تو اگر شوہر موجود ہو کر پرمیشن بھی دے تب بھی شرعاً جائز نہیں عورت کے لیے، کہ چاہے شادی شدہ نہ بھی ہوتی تب بھی نامحرم سے اس طرح کا میل جول صحیح نہیں ہے۔ اور شادی کے بعد تو معاملہ اور زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے کہ اگر وہ پکچرز وغیرہ کوئی کھینچ لی جائیں، بعض اوقات اس زاویے سے پکچر لی جاتی ہے کہ خواہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ شوہر تک پہنچے تو وہ اس کے دل میں آئے گا میں کمانے کے لیے باہر بیٹھا ہوں، یہ وہاں پہ معاذ اللہ رنگ رلیاں منا رہی ہے، کوئی بھی اس کے ذہن میں وسوسہ شیطان ڈال سکتا ہے۔ اور ویسے بھی مرد جو ہے وہ چاہے 50 عورتوں کو خود دیکھ لے، لیکن بیوی کی طرف اگر ایک مرد دیکھ لے اور بیوی کی مسکراہٹ نظر آ جائے تو اس کے دل میں فوراً بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ یہ تو کوئی یہ غلط کیریکٹر کی عورت ہے۔ تو یہ بھی آپ کے گھر کے خرابی کے لیے بہت زیادہ خطرناک سچویشن ہو سکتی ہے کہ اس سے اگر دل میں بدگمانیاں پیدا ہوں تو آپ کا گھر خراب ہوگا۔ تو آپ مردوں کو بالکل نہ بلائیں، اپنی سہیلیوں کو بلائیں، کزنز آپ کی فیمیل کزنز ہیں ان کو آپ بلائیں، بالکل آپ بیٹھیں باتیں کریں، اور بہتر یہ ہے کہ ہر اس طرح کی گیدرنگ سے پہلے اپنے شوہر سے پرمیشن لے لیں، اس سے اچھا اعتماد قائم ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ بڑھتا ہے کہ بھئی میں اگر آپ اجازت دیں تو کچھ سہیلیوں کو بلا لوں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں تو چلیں دعوت ہو جائے گی، وہ کہیں چلو یس، یہ ساس بھی ساتھ ہیں تو چلو، لیکن شوہر کی پرمیشن سے تو اس سے بہت اچھا ایک اثر مرتب ہوتا ہے۔ لیکن میل سے تو آپ بالکل اجتناب کریں، خواہ اپنے گھر کو خراب کرنے کی ایک کوشش ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم دوست بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے تو ایک میرے دوست نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور آپ کو لوگ پتھر مارنے لگے، اگر اس وقت آپ سی بھی کر دیتے تو معاذ اللہ آپ کی، اس نے تو معاذ اللہ نہیں کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ آپ کی نبوت چلی جاتی، یہ آپ کے لیے ایک امتحان تھا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں نبی کریم اگر آہ بھی فرما دیتے، سی بھی فرما دیتے، اس سے نبوت کے زوال کا کیا تعلق؟ یہ ہمیشہ عقیدہ یاد رکھیے کہ نبوت کا زوال کبھی نہیں ہوگا، ولایت کا زوال ہو سکتا ہے۔ زوال کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت دے اور واپس چھین لے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن نبی کو نبوت دے تو کبھی بھی نبوت زائل نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے۔
اگر کوئی ضعیف روایتوں میں آپ نے یوں کہا پڑھا کہ جی کسی نبی کا سر کو چیرا جانے لگا اور انہوں نے سی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سی بھی کی تو نبوت کی فہرست سے نام خارج کر دوں گا. یہ اس قسم کی روایات مطلب یہ کہ وہ ایک اللہ اور اس کے اگر ثابت بھی ہو جائیں تو اللہ اس کے نبی کا ایک معاملہ تو ہے، لیکن مسلمہ اصول یہی ہے کہ کبھی سلب نبوت نہیں ہوگا. اس لیے اس شخص کا یہ حکمن کہنا ایک بالکل شورٹی کے ساتھ کہنا کہ اگر سی ہو جاتی تو نبوت زائل ہو جاتی، اس کا مطلب ہے کہ جو کہ اسلامی بنیادی عقیدہ ہے اس کے خلاف اس کا عقیدہ ذہن میں ہے اور بغیر کسی دلیل کے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوب کیا. لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس کو فوراً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کروائیں، بلکہ جتنے وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ غلط بات سن کر آپ سب خاموش رہ کے اس کو تائید کی احتیاطاً آپ بھی کریں. اور اس قسم کی میں آپ کو مشورہ دوں گا، جب دین کی ABC نہ آتی ہو تو دینی معاملات کے اندر اپنے رائے کا اظہار نہ کریں. آپ دنیاوی طور پہ کر لیں، سیاست آپ کو نہیں آتی تب بھی آپ اس میں رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، کر لیں، لیکن دینی معاملات میں اگر آپ نے پہلے دین کو نہیں سیکھا، اگر ذرا بھی غلط جملہ نکل گیا تو آپ کی جہالت، لا علمی، کم علمی یہ بروز قیامت جہنم میں جانے کے لیے عذر نہیں بن سکتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو جواب غالباً یہ ہوگا کہ جب پتہ نہیں تھا تو پھر کیوں اس معاملے میں انوالو ہوئے. اگر تو دین کے معاملے میں سب کچھ کہنا اپنی طرف سے جائز ہوتا تو پھر قرآن کی حاجت کیا تھی، حدیث کی حاجت کیا تھی؟ کیوں ان کے اندر لیمیٹیشنز قائم کی گئیں، قیودات بیان کی گئیں، شرائط کنڈیشنز لگائی گئیں، ان میں احکام بیان کیے گئے؟ اس لیے کہ اس کے مطابق ہمیں ڈھلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق دین کو جس طرح چاہیں کسی بھی چیز کو دین میں داخل کریں، اس کا نام دین رکھ دیں، یہ نہیں ہوتا ہے. تو آئندہ اس طرح کی آپ لوگ گفتگو سے اجتناب کریں. ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ یہ جو انہوں نے پوچھا کہ عدت کب سے ہوگی. دیکھیں جیسے لفظ طلاق زبان سے نکلتا ہے اور طلاق واقع ہو جاتی ہے تو عدت سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب اگر عورت حاملہ ہوتی ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا عدت چلے گی. اب فرض کر لیں 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہوگا تو 9 مہینے عدت چلے گی، اور فرض کر لیں پہلے ہی وہ پیگننٹ تھیں اور 3 دن رہ گئے تھے طلاق دے دی تو 3 دن بعد بچہ پیدا ہوگا، عدت ختم ہو جائے گی. اور اگر کوئی بہن حاملہ نہیں ہے تو پھر یہ دیکھیں گے انہیں باقاعدہ حیض آتا ہے، یعنی ان کا حیض بند تو نہیں ہو گیا. ایک تو ہوتے ہیں کہ 9 سال سے پہلے حیض نہیں آئے گا، اور 55 سال کے بعد ایسی عورت عائسہ کہلاتی ہے، حیض نہیں آتا. لیکن فرض کر لیں اگر ریڈ بلڈ آئے گا تو وہ حیض ہی کہلائے گا، یا جس رنگ کا پہلے آتا تھا اس رنگ کا 55 سال کے بعد بھی آئے گا تو حیض ہی ہوگا. لیکن اگر اس کے علاوہ رنگ بدل گیا، سرخ رنگ کا نہیں ہے یا آنا ہی بند ہو گیا تو اس کو عائسہ کہتے ہیں. جن کے اس طرح حیض نہیں آتے وہ 3 مہینے عدت کریں گے، اور جن کے باقاعدہ حیض آتا ہے وہ 3 حیض تک ان کی عدت ہوتی ہے. تو اگر آپ نے جو پہلے طلاق دی تھی اس کے بعد 3 حیض گزر گئے تو پھر آپ کی ان بہن کی عدت پوری ہو گئی. اگر حاملہ تھیں اور بچہ پیدا ہو گیا تو آپ کی وہ ایکس وائف کی جو ہے وہ عدت پوری کہلائے گی. ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ کیا اللہ تبارک و تعالی کسی عام بندے کو خواب میں اپنا دیدار کرا سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل کرا سکتا ہے، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ عام لوگوں کو دیدار نہیں ہوتا، خواص کو ہوتا ہے. لیکن ہزاروں پردوں میں رہ کے اللہ تعالیٰ کرا سکتا ہے. لیکن عام آدمی کو دیدار ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی خواب میں یوں کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں تو واقعی خدا ہوں. وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شیطان کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے. ہاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی تو سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا. ایک یہ کہتے ہیں کہ بچی کہتی ہے کہ کیا ہمیں صدقہ کسی کو دیتے ہوئے بتانا ہوگا یہ صدقہ ہے؟ نہیں بیٹا، بتانے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی ہے. حتیٰ کہ زکوٰۃ کے اندر بھی بتانے کی حاجت نہیں ہے. آپ دل میں زکوٰۃ کی نیت کریں اور زبان سے آپ عیدی، تحفہ، گفٹ کہہ کر دے سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات سامنے والے کی عزت نفس ایسی ہوتی ہے کہ وہ صدقہ، خیرات یا زکوٰۃ وصول نہیں کرنا چاہتا، اس کو وہ پسند نہیں کرتا، تو وہ گفٹ آپ کا لے لے گا تو گفٹ کہہ کر آپ بالکل دے سکتے ہیں. یہ بچی نے پوچھا کہ جو مغرب کے بعد 6 رکعت ہم پڑھتے ہیں نوافل، جن کو اوابین کے نوافل کہلاتے ہیں، کیا یہ مغرب کی پوری نماز پڑھنے کے بعد پڑھی جائیں گی؟ دیکھیں علماء نے فرمایا کہ آپ مغرب کے 3 فرض پڑھیں، اس کے بعد جب 2 سنت پڑھیں تو اس میں اوابین کی نیت بھی شامل کر لیں، پھر 2 نفل پڑھیں اس میں بھی شامل کر لیں، تو 4 تو اسی میں ہو جائیں گی، اور 2 علیحدہ پڑھ لیں تو 6 آپ کی کمپلیٹ ہو جائیں گے. اور چاہیں تو پہلے آپ پوری مغرب پڑھ لیں، اس کے بعد 6 الگ نوافل پڑھ لیں، وہ بھی آپ کو اجازت ہے. ایک یہ کہتی ہیں کہ میرا نکاح ہو گیا ہے لیکن میرے والدین نے منع کیا ہوا ہے کہ میرے ہسبینڈ سے آپ بات نہیں کریں گے، یعنی اپنے ہسبینڈ سے تم بات نہیں کرو گی، اب وہ بات کرنا چاہتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں اس طرح والدین کو روکنا بالکل ناجائز ہے. والدین اگر سن رہے ہوں تو ناراض نہ ہوں. نکاح ہو چکا ہے، شوہر جیسی نکاح ہو جاتا ہے شوہر کا حق شامل ہو گیا. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے، شادی کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے. اب اگر آپ ان کو روک رہے ہیں تو آپ شوہر کا حق سلب کر رہے ہیں. کس لیے روک رہے ہیں؟ کرنے دے باتیں ان کو. رخصتی سے پہلے وہ میاں بیوی ہیں، وہ میاں بیوی والی باتیں بھی کر سکتے ہیں، اپنے جذبات اپنی فیلنگ شیئر کر سکتے ہیں. یہ اس طرح کا روکنا بالکل بیجا ہوگا. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن بیچاروں کو شریعت بالکل پتہ نہیں ہوتی، لیکن وہ تقوی کا ایک برقع اوڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں ہم بہت بڑے متقی ہیں، حالانکہ تقوی کا تعلق شریعت پر چلنے سے ہے، شریعت کی مخالفت کرنے سے نہیں ہے. جو شریعت کی مخالفت کر رہا ہو وہ صاحب تقوی نہیں ہوتا، اور ہم سمجھتے ہیں ہم صاحب تقوی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر صرف منگنی ہوئی ہوتی، نکاح نہ ہوا ہوتا، پھر تو ہم بھی منع کرتے کہ ابھی اجنبی ہیں. بعض لوگ تو اپنے بچوں کو اس وقت بھی گفتگو کرنے دیتے ہیں، اور کتنے ایسے میرے پاس کیسز آئے کہ منگنی ہو گئی اور پھر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، تلخی بڑھی تو شادی کینسل ہو گئی. تو وہ تو بالکل ویسے ہی منع ہے. لیکن نکاح کے بعد وہ میاں بیوی ہیں، اب ماں باپ کو روکنا بالکل بیجا ہے. بلکہ بعض صورتوں میں اگر میں گناہ گار ہونا بھی کہوں تو بیجا نہیں ہوگا. اس لیے اگر ایسے کوئی والدین مجھے سن رہے ہیں تو وہ بچی کو پہلے کچھ لیمیٹیشنز دے دیں کہ بیٹا اتنی دیر بات کرنی ہے بس زیادہ نہیں کرنا. اس طرح لڑکے والے بچے کو کریں کہ چلو زیادہ وہ نہ کریں، وہ بھی کسی صحیح مصلحت کی بنا پر، ورنہ شریعت بالکل منع نہیں کرتی. نکاح کے بعد تو ان کا آپس میں جسمانی تعلق قائم کرنا جائز ہو گیا، چاہے جائے کہ باتیں کرنا. تو ان چیزوں کا ذرا توجہ رکھیے. ایک بھائی نے کویسچن کیا